والعاقبة للمتقين والصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين ونشهد أن سيدنا وسندنا شفيعنا وكريمنا ورؤوفنا ورحيمنا وأعلانا ومولانا محمدا عبده ورسوله أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم قل لا أسألكم عليه أجرا إلا المودة في القربى صدق الله العظيم وصدق رسوله النبي الكريم الأمين إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما الصلاة والسلام عليك يا رسول الله وعلى آلك وصحابك يا حبیب اللہ۔ حمد و ثنا کے بعد آج 23 جولائی بروز اتوار 2023 ہمارے بڑے ہی پیارے میرے مشفق اور محسن جناب بھائی محمد خالد صاحب، ان کے والد گرامی کی آج برسی ہے، ختم شریف ہے۔ دعا ہے اللہ تعالیٰ ان کی بخشش و مغفرت فرمائے اور جنت الفردوس میں اعلیٰ مقام عطا فرمائے۔ ہمارے ابرار بھائی بیٹھے ہوئے ہیں، بات چل رہی تھی ان سے کہ زیادہ سے زیادہ ذکر اہل بیت کریں اور اس انداز میں کریں کیونکہ یہ حصہ ہمارا ہی ہے، یہ اہل تشیع کا حصہ نہیں ہے، یہ اہل سنت و جماعت ہی کا حصہ ہے۔ بہرحال اگر اس کے اوپر غور و فکر کیا جائے، تدبر کیا جائے تو یہ بات واضح اور روشن ہے کہ اللہ تعالیٰ نے ہمیں اہل بیت جیسی ہستیاں عطا فرمائی، اور وہ اہل بیت وہ ہستیاں ہیں کہ نماز کے اندر بھی جن کے اوپر درود پڑھا جاتا ہے، درود اور سلامتی کی دعائیں کی جاتی ہیں، اور قرآن کریم کے اندر جا بجا اللہ تعالیٰ نے ان کی شانوں کو بیان کیا ہے اور واضح کیا ہے، اور اللہ کے حبیب علیہ السلام کی حدیثوں سے بھی یہ بات ثابت ہے کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی اہل بیت کا خود اپنی زبان نبوت سے ذکر فرمایا۔ اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے قُلْ لَا أَسْأَلُكُمْ عَلَيْهِ أَجْرًا إِلَّا الْمَوَدَّةَ فِي الْقُرْبَى۔ اے پیارے حبیب، آ جائے آگے تھوڑی دیر کے، اے پیارے محبوب صلی اللہ تعالی علیہ وسلم، آپ فرما دیجئے میں تم سے کوئی اجر نہیں مانگتا، یعنی میں نے تمہارے سامنے اللہ کے قرآن کی تلاوت کی ہے اور عملی طور پہ اس کی اپنی ذات سے تفسیر پیش کی ہے، اور میں نے تمہارے سامنے اللہ تعالیٰ کی معرفت، اس کی کبریائی اور اس کی تخلیقات، اس کی کرم نوازیاں اور ساری چیزیں تمہارے سامنے بیان کی ہیں، اور اللہ کی معرفت تمہیں نصیب ہوئی ہے، ایمان نصیب ہوا ہے، قرآن نصیب ہوا ہے، بلکہ خود رب رحمان نصیب ہوا ہے، اور یہ بہت بڑا احسان ہے، لیکن میں کوئی اجر رسالت مانگتا نہیں۔ اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے حبیب آپ فرما دیجئے قُلْ لَا أَسْأَلُكُمْ عَلَيْهِ أَجْرًا، آپ فرما دیجئے میں تم سے کوئی اجر نہیں مانگتا مگر إِلَّا الْمَوَدَّةَ فِي الْقُرْبَى، کہ میری اہل بیت سے محبت کرو، میری اہل بیت سے پیار کرو، اور ان کی محبت کو اللہ تعالیٰ نے قرآن میں
حکم دیا۔ تو ہمارا عقیدہ اور ایمان ہے کہ اگر اہل بیت کی محبت نہیں ہے تو ایمان ہی مکمل نہیں ہے۔ ایمان مکمل تب ہوگا جب اہل بیت کی محبت ہو۔ اور یاد رکھو اہل بیت کی محبت کے ساتھ ساتھ صحابہ کی محبت بھی لازم ہے، صحابہ کرام کا ادب بھی لازم ہے۔ یہ نہیں ہے کہ آپ حسین حسین کرتے رہیں، علی علی کرتے رہیں، ہیں ان کے نعرے لگاتے رہیں اور صحابہ کی شان میں بے ادبیاں کرتے رہیں۔ استغفر اللہ، اللہ ہر بے ادبی سے ہم سب کو محفوظ فرمائے۔ تو اس لیے ہم کہتے ہیں کہ نہ صحابہ کا دامن چھوڑو اور نہ اہل بیت کا دامن چھوڑو۔ اور اہل سنت کو شکر ہے خدا کا، یہ نعمت دی ہے کہ ہم صحابہ کا بھی ادب کرتے ہیں اور اہل بیت کا بھی، کہ اہل سنت کا ہے بیڑا پار اصحاب حضور، اہل سنت کا ہے بیڑا پار اصحاب حضور، نجم ہے اور ناؤ ہے عطرت رسول اللہ کی، نجم ہے اور ناؤ ہے عطرت رسول اللہ کی۔ نجم سے مراد نبی پاک کے صحابہ ہے اور ناؤ سے مراد اہل بیت ہے۔ اور ناؤ کہتے ہیں کشتی کو، اور کشتی جب سمندر میں جہاز اور کشتیاں چلتے ہیں تو ستارے دیکھ کے اپنی سمتیں متعین کرتے ہیں، کہ ستارے کو دیکھتے ہیں تو وہ اس کو راہ دکھاتا ہے۔ تو بتانے کا مقصد یہ ہے کہ میرے صحابہ کی زندگی اپناؤ گے تب بھی ہدایت ملے گی، میرے اہل بیت کی زندگی اپناؤ گے تب بھی ہدایت ملے گی۔ یہ دونوں چیزیں ہیں۔ اور نبی پاک علیہ السلام فرماتے ہیں، اللہ کے حبیب فرماتے ہیں اہل بیتی کا سفینۃ نوح من رکبھا نجا ومن تخلقا، اللہ کے حبیب فرماتے ہیں میری اہل بیت کشتی نوح کی مانند ہے، اور جو اس میں سوار ہو گیا وہ نجات پا گیا، اور جو پیچھے رہ گیا ہلاکت اس کا مقدر ہو گئی۔ تو یاد رکھو اہل بیت کشتی نوح کی مانند ہے۔ الا المودۃ فی القربى، مگر ان سے محبت کرو۔ تو اہل بیت کی محبت یہ ہمارا جزء ایمان ہے۔ اب جو بات کرنے لگا وہ میرے ساتھ مل کے پڑھے۔ اور جنوں پنج تن نال پیار نہیں، مل کے پڑھے۔ اور جنوں پنج تن نال پیار نہیں، اور دے کلمے دا بار نہیں، پڑھیے جنوں پنج تن نال۔ میں تو مسلسل تقریریں کر رہا ہوں، گلے پہ اثر ہے، آپ کو تقریریں نہیں کر رہا، مل کے پڑھو۔ اور جنوں پنج تن نال پیار نہیں، اور دے کلمے دا بار نہیں، لکھ نفل نمازاں پڑھ باویں، لکھ لمبے سجدے کر باویں، او جے آل رسول دا دشمن تیرا بیڑا ہونا پار نہیں، او جنوں پنج تن نال پیار نہیں، او دے کلمے دا اعتبار نہیں۔ ایک مولوی صاحب نے بات کی، سنو، وہ کہتے ہیں جی کیا یہ پانچ دن ہی پاک ہے اور کوئی پاک نہیں؟ ہم کہتے ہیں، ہم کب کہتے ہیں اور کوئی پاک نہیں؟ لیکن سب کی پاکی حدیث سے ثابت ہے۔ اگر بندہ مومن حج کر لے تو ایسے پاک ہے جیسے آج ماں کے بدن سے نکلا، عمرہ کر لے تو ایسا ہے جیسے ماں کے بدن سے نکلا۔ اور اسی طرح فرمایا کہ بہت سارے اچھے عمل ہیں جس کی وجہ سے انسان گناہوں سے پاک ہوتا ہے، بد عملی چھوڑ کے۔ فرمایا کہ نیکی کا رستہ اختیار کرے تو پاکی ملے گی، لیکن اہل بیت وہ ہستیاں ہیں کہ جن کی پاکی خود رب بیان کر رہا ہے، قرآن بیان کر رہا ہے۔
مصطفیٰ کریم زبان نبوت سے بیان کر رہے ہیں۔ میرے بزرگوں اور دوستوں، یاد رکھو انبیاء معصوم ہیں، انبیاء معصوم ہیں، مرسلین معصوم ہیں، صحابہ گناہوں سے محفوظ ہیں، اہل بیت محفوظ ہیں، لیکن ان کی پاکی اللہ تعالیٰ خود قرآن میں بیان کر رہا ہے کہ یہ 5 تن آپ 5 تن، اس پہ غور کرو، 5 تن، 5 سے مراد کیا ہے؟ پہلے سرکار دو عالم نور مجسم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم، پھر حضرت بی بی فاطمہ الزہرا، علی مرتضیٰ شیر خدا، اور حضرت امام حسن، امام حسین، تو ان کو ہم کہتے ہیں 5 تن، 5 تن۔ علامہ محمد شفیع اکاڑوی رحمۃ اللہ علیہ مرشد کے مرشد یعنی دادا مرشد، وہ جب یہ بات آتی تھی نا 5 تن کی، تو کہتے ہیں 5 تن، 5 تن، میں 5 بھی پاک ہے اور 3 وہ تینوں بھی پاک ہے۔ میں 3 کون؟ ایک حضرت سیدنا صدیق اکبر، ایک حضرت فاروق اعظم، ایک عثمان غنی، 5 وہ ہو گئے، 3 یہ ہو گئے، تو کتنے ہو گئے؟ 8۔ تو جنت کے دروازے کتنے ہیں؟ 8۔ فرمایا جو ان 8 سے پیار کرے، 5 کے ساتھ بھی محبت کرے اور 3 کے ساتھ بھی عقیدت رکھے، جنت کی 8 دروازے ہیں، جس دروازے سے چاہے وہ داخل ہو جائے۔ تو اس لیے ہم مانتے 5 تن پاک۔ ہاں نبی پاک علیہ السلام ارشاد فرماتے ہیں، اللہ کے حبیب فرماتے ہیں، یہ خم غدیر کا ذکر ہو رہا تھا ابھی ابرار بھائی کے ساتھ میں۔ خم غدیر ایک مقام ہے کہ جہاں اللہ کے حبیب علیہ السلام جب حج سے واپس تشریف لائے نا، تو خم غدیر کے مقام پہ پڑاؤ پڑا صحابہ کا۔ نبی پاک علیہ السلام نے اس مقام کے اوپر خطبہ ارشاد فرمایا، خطبہ دیا، اس طرف آ جائیں، خطبہ ارشاد فرمایا، ادھر توجہ کریں۔ نبی پاک علیہ السلام فرماتے ہیں، حضرت علی کرم اللہ وجہ الکریم، نبی پاک نے علی کو اپنے ساتھ کھڑا کیا، ایسے حضور نے ہاتھ پکڑا حضرت علی کا اور فرمایا من کنت مولا فہذا علی المولا ہو، میرے آقا فرماتے ہیں جس کا میں مولا اس کا علی ہے۔ تو مولا کا معنی لوگ کہتے ہیں مولا تو اللہ کو کہتے ہیں، ہم کہتے ہیں نہیں ایسا نہیں، بے شک اللہ بھی مولا ہے، وہ تو حقیقی مالک ہے۔ قل اللہم مالک الملک، وہ ملکوں کا مالک ہے، تو الملک من تشاء وتنزع الملک ممن تشاء، جسے چاہے ملک عطا کر دے اور جسے چاہے چھین لے۔ وَتُعِزُّ مَن تَشَاءُ وَتُذِلُّ مَن تَشَاءُ، جسے چاہے وہ عزتوں سے مالا مال کر دے اور جسے چاہے وہ ذلیل کر دے، اس سے کوئی پوچھنے والا بِیَدِهِ الْمُلْکُ، تمام ملکوں کا اختیار اسی کے ہاتھ میں ہے۔ اور بتا لَيْسَ اللَّهُ بِأَحْكَمِ الْحَاكِمِينَ، ہمارے رب سے بڑا حاکم کون ہو سکتا ہے؟ وہ حقیقی مولا ہے، حقیقی مالک ہے، حقیقی حاکم ہے، حقیقی خالق ہے، حقیقی بادشاہ ہے، حقیقی سلطان ہے، لیکن اس کی عطا سے کافر بھی بادشاہ ہوئے، نمرود بادشاہ ہوئے کہ نہیں ہوا نا؟ تو ایک ملک کا، ایک علاقے کا نہیں، پوری روئے زمین کا بادشاہ، تو پتہ چلا اس نے اپنے دشمنوں کو بھی ملک دیا۔ بخت نصر بہت بڑا بادشاہ ہوا، 2 بادشاہ کافر ہوئے جو پوری روئے زمین کے بادشاہ تھے، اور 2 مسلمان ہوئے، ایک حضرت سیدنا سلیمان علیہ السلام، ایک حضرت سکندر ذوالقرنین، تو وہ ملک دے کے بھی آزماتا ہے، ملک لے کے بھی آزماتا ہے۔ تو مولا کا معنی اگر چلو ان کی بات مان لی جائے، اور قرآن میں یہ لفظ کئی بار ذکر آیا ہے، فرمایا انت مولانا فانصرنا علی القوم الکافرین،
غزوہ احد ہوا، مسلمان ظاہری شکست سے دو چار ہوئے، تو ادھر انہوں نے صدا لگائی، اللہ کے حبیب احد کی گھاٹی میں تھے، کہنے لگے ہمارے رب ہیں عزا، منات، حبل۔ نبی پاک علیہ السلام خاموش رہے، صحابہ خاموش رہے۔ وہ کہنے لگے تمہارا کوئی مولا نہیں، لا مولا لنا، ہے مولا نہیں۔ تو آپ نے فرمایا ہمارا مولا ہے، تمہارا کوئی مولا نہیں، ہمارا کوئی مولا نہیں، ہمارا مولا ہے، اور یا اللہ تو ہی ہمارا مولا، انت مولانا فانصرنا علی القوم الکافرین، یا اللہ کافروں کے اوپر ہمیں نصرت عطا فرما، عطا فرما۔ تو مولا کا معنی مددگار کے لیے آتے، تو یہاں مددگار مراد ہے، کیا مراد ہے؟